الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کی تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الحادی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار رہنمائی فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے کچھ بندے ایسے ہیں جو نہ تو انبیاء ہیں نہ ہی شہداء ہیں، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے مقام و مرتبے کی وجہ سے انبیاء کرام علیہم السلام اور شہداء ان پر رشک کریں گے۔ ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیے، کیونکہ آج نبوت کے نوری گلشن کے نورانی و مہکتے پھول، بچپن ہی سے امامت و بزرگی کی کرسی پر نشین، دین پروری اور علم و دانش کے آسمان پر چمکتے ہوئے عظیم ستارے، شجر طیبہ کے میٹھے ثمر، کرم میں سخاوت میں اپنے آباء و اجداد کی طرح لاسانی، بخششوں اور عطاؤں میں ضرب المثل، خداوند کریم کے بحر بے قرار میں غوطہ زن، تمام فضائل و کرامات کا احاطہ کرنے والے، ارواح اور عقلوں کا احاطہ کرنے والے، امانت داری میں بے مثل، انبیاء کرام کے علوم کے وارث، صبر و حلم میں بلند مقام رکھنے والے، فصیح و بلیغ کلام کرنے والے، مصائب و آلام میں عظیمت کا راستہ اختیار کرنے والے، صاحب علم لدنی، ائمہ اہل بیت کے علم و عرفان کے محافظ، سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے مہاپاروں میں سے ایک مہاپارے، امام علی رضا علیہ السلام کے راج دلارے، ابو جعفر ثانی کے لقب سے ملقب ہونے والے، سلسلۃ الذہب کی نوی سنہری کڑی کے اعزاز کو اپنے سر اقدس پر سجانے والے، الجواد کہلانے والے، القانی کہلانے والے، المرتضیٰ کہلانے والے، التقی کہلانے والے، مدینہ پاک کی سرزمین پر قدرت کی طرف سے دشمنان اہل بیت کو جواب کی صورت میں اس دنیا میں تشریف لانے والے، اپنے والد امام علی رضا علیہ السلام کی دعاؤں کے سائے میں برکتوں کا منبع بن کر آنے والے، بچپن ہی سے آزمائشوں اور تکالیف کا سامنا کرنے والے، بچپن ہی سے امامت کا منصب سنبھالنے والے، کم سنی کی عمر میں ہی اپنے والد گرامی امام علی رضا علیہ السلام سے علم کا خزانہ سمجھنے والے، بچپن ہی میں اپنی فہم و فراست و تدبر سے مامون الرشید کی عقل کو حیران کر دینے والے، علم لدنی اور اپنی حاضر جوابی سے چھپے رازوں سے پردہ اٹھانے والے سیدنا امام محمد تقی علیہ السلام، وہ با کمال، وہ بے مثال ہستی ہیں ناظرین، وہ پاک ہستی ہیں جو اس عظیم خانوادے کے روشن چراغ بنے، جو خانوادہ اس کائنات کا سب سے عظیم ترین خانوادہ ہے۔ آج انہی کی بارگاہ میں عدی عقیدت پیش کریں گے کہ آپ علیہ السلام وہ پھول ہیں ناظرین جس میں رنگ حیدری سے لے کر خوشبو عالم آل محمد یکجا ہے۔ آپ علیہ السلام اپنے بابا جان کے جملہ کمالات کے وارث اور ان کے منصب کے جانشین بنے، بلکہ یوں کہیے کہ آپ علیہ السلام وہ ہستی ہیں جو سیرت و کردار میں اور اپنے اطوار میں اور اپنے وقار میں اپنے اجداد کے اعلیٰ ترین کردار کا مرقع و مرصع بنے۔ ناظرین کرام، امام محمد تقی علیہ السلام کے علمی مقام و مرتبے کا یہ عالم کہ نوجوانی کی عمر میں جب آپ کی علمیت کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ٹیسٹ کیا کرتے تھے نا، لیکن اہل بیت جواب بھی پھر ایسا دیتے تھے صاحب، ٹیسٹ کرنے کے لیے جب آپ سے مناظرے کے لیے بغداد کے سب سے بڑے عالم یحییٰ بن اقسم کو سامنے کھڑا کیا گیا، جو بظاہر ایک ظاہر عجیب اور غیر متوازی مناظرہ تھا، لیکن تاریخ کہتی ہے کہ دیکھنے والوں کا ہر طرف ایک جم غفیر موجود تھا۔ اراکین حکومت اور معززین کے علاوہ اس جلسے میں 900 کرسیاں فقط علماء اور فضلاء کے لیے مخصوص تھیں۔ ایک طرف اہل بیت کے نوجوان شاہکار تھے تو دوسری طرف ایک آزمودہ اور شورا آفاق قاضی القضا موجود ہے، مگر قربان جائیں اس نورانی پیکر پر جو علم نبوی اور علم علوی کے وارث ہیں کہ بغداد کے آسمان نے منظر نہ پہلے کبھی دیکھا تھا نہ اس کے بعد کبھی دیکھے گا، کہ یحییٰ بن اقسم صرف لاجواب نہ ہوا بلکہ وہاں موجود تمام علماء و فضلاء کا علمی تفاخر انگشت بدندہ رہ گیا اور فضا گونج اٹھی کہ یہی ہیں مدینۃ العلم اور باب مدینۃ العلم کے اصل وارث امام محمد تقی علیہ السلام۔ ناظرین وہ ہستی ہیں جو اخلاق و اوصاف میں انسانیت کی اس بلندی پر فائز ہیں جس کی تکمیل رسول اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ترہ امتیاز تھی۔
عاجزی ایسی کہ ہر ایک سے جھک کر ملنا، ضرورت مندوں کی حاجت روائی کرنا، مساوات اور سادگی کو ہر حال میں پیش نظر رکھنا، اپنے جد کی سنت پر عمل کرتے ہوئے غربا کی پوشیدہ خبر لینا اور دوستوں کے علاوہ دشمنوں سے بھی اچھا سلوک کرنا، یہ آپ کا ترہ امتیاز تھا۔ لیکن بات وہ یہ ناظرین، یہ جو اہل بیت کی محبت کا میگنیٹزم ہے صاحب، یہ کرسی والوں کو کہاں چین سے بیٹھنے دیتا ہے۔ نتیجہ وہی نکلا کہ شہادت کا ایک تسلسل ہے جو امام محمد تقی علیہ السلام کو بھی جام شہادت پینے پر مجبور کرتا ہے۔ آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے، ظاہر یہ ایک ایسی ہستی ہیں پیر صاحب کہ ایک ہستی کے اندر پوری کی پوری کائنات موجود اور سیکھنے سمجھنے والوں کے لیے بہت کچھ موجود۔ امام محمد تقی علیہ السلام، اب ان کی خاندانی شان و عظمت تو ہم کیا بیان کریں گے، آئیے ذرا اس میں ان رفتوں میں سر ڈالتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی تشریف آوری کیسے ہوئی، اس وقت کے سیاسی حالات کیا تھے، اور خاص طور پہ جو دشمنان اہل بیت کا جواب بن کے آپ تشریف لائے، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوبصورت آپ کا انٹرو، بہت ہی جامع۔ اللہ رب العزت آپ کے علم اور عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ عابد رب اکبر امام تقی، نور جان پیمبر امام تقی، پرتو جوش حیدر امام تقی، سبحان اللہ، فخر شبیر و شبر امام تقی، کیا کہنے ہیں سخا کے سمندر امام تقی، علم و عرفاں کے نیر امام تقی سبحان اللہ علیہ السلام۔ جیسا آپ نے بیان کیا، آپ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، ائمہ اہل بیت اطہار میں نویں امام ہیں، گلشن امامت کے تابندہ ستارے ہیں، پھول ہیں خوشبودار اور مہکتے ہوئے، جنہوں نے اپنی انتہائی کم عمری میں ہی بہت زیادہ اپنی خوشبو جو تھی اس سے ہر ایک کو متاثر کیا۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کا پہلا عقد مبارک جو تھا وہ تو آپ کا مامون الرشید کی بیٹی ام حبیب سے ہوا، جس سے تادیر اولاد نہ ہوئی۔ پھر آپ نے عقد فرمایا ایک بیوی سے جو حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین کے مبارک خاندان سے تعلق رکھتی تھیں، اور ان سے نکاح فرمایا جن کا نام سبیکہ خاتون بھی ہے۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام انہیں خیزران یا ریحانہ کے نام سے یاد کیا کرتے تھے، پکارا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کے پاکیزہ وطن سے 47 برس عمر تھی جناب حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی، جب حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی صورت میں انہیں ان کا حقیقی جانشین اور پہلا بیٹا عطا فرمایا۔ سبحان۔ چونکہ یہ عمر مبارک بہت زیادہ تھی ظاہری اعتبار سے، اور اولاد کا نہ ہونا ایک طرح سے لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات کو پیدا کر رہا تھا۔ بعض لوگ اس حد تک سوچنے پر مجبور ہو گئے تھے کہ شاید امام علی رضا علیہ السلام ان کی شان امامت میں ہی کوئی فرق ہے، یہاں تک عقل ناقص جو تھی لوگوں کی وہ سوچ رہی تھی۔ معاذ اللہ۔ تو اللہ رب العزت نے یہ کرم فرمایا کہ جب آپ تشریف لائے تو ہر ایک کی جو زبان تھی وہ بھی خاموش ہو گئی کہ وارث آ گئے علوم نبوی اور علوم مرتضوی کے، اور حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے پیارے صاحبزادے اس دنیا میں تشریف لائے۔ ٹھیک۔ یہ جو ائمہ اہل بیت اطہار پر تسلسل کے ساتھ صبح نور بحمدہ تعالیٰ پروگرام کرتا ہے، آپ اس میں، اور ہمیں بھی مدعو کرتے ہیں، ہم بھی حاضر ہوتے ہیں، میرے احباب بھی تشریف لاتے ہیں۔ اس کو میں ایک بہت ہی خوبصورت سے ایک نوٹ سے جوڑنا چاہوں گا۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی جو وصیت انہوں نے اپنے بیٹے جناب جاوید اقبال، جسٹس جاوید اقبال کے نام کی، اس وصیت کو جاوید اقبال نے اپنی آٹو بایوگرافی اپنا گریباں چاک، یہ ان کی آٹو بایوگرافی ہے، اس میں اس وصیت کو درج کیا ہے، اور اس کے باقی سارے اوپر معاملات خاندانی دوسرے کرنے کے بعد جہاں کہ علامہ اقبال اپنی وصیت کو وائنڈ کرتے ہیں، تو وائنڈ اپ کرتے ہوئے انہوں نے جاوید کو یہ وصیت کی کہ ہمیشہ عقیدہ اہل سنت پر رہنا، صوفیاء سے، بزرگان دین سے وابستگی رکھنا، اور ائمہ اہل بیت اطہار کے ساتھ خصوصی نیاز مندی اور غلامی کا تعلق قائم رکھنا۔ یعنی یہ مصور پاکستان علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، جن کی
دانش کا شہرہ عرب و عجم میں جو ہے وہ سنا جا رہا ہے، ہر ایک ان کا معترف ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ کرم فرمایا کہ انہیں خاص طور پر حصہ وافر ملا ائمہ اہل بیت اطہار کے فیض سے، تبھی وہ اپنی اولاد کو وصیت کر کے جا رہے ہیں کہ ان سے خاص تعلق رکھنا۔ میرا یہاں اسے مینشن کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ یہ بے مقصد پروگرام یا روایتی نہیں ہوتے، ہمیں اپنی عقیدتوں کو اس معاملے میں مضبوط کرنا چاہیے۔ بلکہ وہی بات ہے نا کہ اقبال اس بات کو جانتے تھے کہ عقیدہ اہل بیت اور محبت اہل بیت ہی اقبال کے اقبال کو بلند کیا۔ بلا شبہ بہت خوبصورت جملہ گرہ لگائی آپ نے۔ حضرت پیر سید مہر علی شاہ علیہ رحمت نے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کا ذکر خیر کرتے ہوئے ملفوظات مہریہ میں ایک بڑا ہی جملہ لکھا، لائن ایک ہے لیکن کمال کی لائن ہے۔ بتائیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کسبی علم یعنی حاصل جو ہم حاصل کرتے ہیں، کسبی علم کبھی بھی واہبی علم کی گرد تک نہیں پہنچ سکتا۔ کیا کہنے یعنی اس واہبی علم کی گرد تک نہیں پہنچ سکتا جو کسبی علم ہے۔ تو حضرت امام محمد تقی علیہ السلام وارث علوم نبوی ہونے کے اعتبار سے علم لدنی کے حامل تھے، اور واہبی علم واہب العطایا نے انہیں علم عطا فرمایا تھا۔ وہ لمحوں کا منتقل ہونا صدیوں میں سفر کرتا ہے۔ ہاں جی، وہ کسب کے ذریعہ سے مکتب کا محتاج نہیں تھا، وہ اللہ رب العزت کی عطا خاص تھی جو ان کو مالک نے عطا فرمائی تھی۔ تو یہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام آپ کے مبارک شان جو ہے، آپ کی کنیت جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، امام علی رضا علیہ السلام کے بعد آپ کی کنیت ابو جعفر الثانی اس لیے ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی کنیت بھی ابو جعفر تھی، تو آپ کی کنیت میں الثانی کا اضافہ کیا گیا تاکہ یہ تھوڑا فرق رہ سکے کہ آپ کی شان کیا ہے اور مقام کیا ہے۔ ٹھیک ڈاکٹر صاحب، اب آئیے آپ کے حسین القابات کی بات کرتے ہیں۔ امام محمد تقی علیہ السلام کو کئی حسین القابات جو ہیں وہ ظاہر عطا کیے گئے، اور یہ القابات بنیادی طور پہ ان کو تو کیا عطا کیے گئے، القابات ایکچولی جو ہے وہ آپ کی شخصیت جو ہے وہ اس کا رنگ اس میں نظر آتا ہے بنیادی طور پر۔ القابات آپ کے محتاج ہیں۔ امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت بھی ہوتی ہے ظاہر ہے، آپ کی پپو جان حضرت فاطمہ بنت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا وصال پاک بھی ہوتا ہے۔ تو یہ بچپن ہی میں آپ نے بہت سے ایسے حالات دیکھے جو کہ ظاہر ہے برداشت سے باہر تھے، اور پھر ان حالات میں تعلیم و تربیت اس کا حصول اور پھر ظاہر ہے براٹ اپ ہونا ایک بڑا مشکل ترین مرحلہ تھا۔ بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے بارے میں بڑی خوبصورت باتیں چل رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ جن شخصیات میں چنیدگی اور انتخاب کا ایک نمایاں رنگ رکھتا ہے تو ان کے رنگ اور ڈھب میں بھی ایک عجیب رنگ ہوتا ہے۔ آپ کا جو پہلا لقب مشہور ہے وہ ہے جواد، بہت زیادہ سخی۔ ہمیشہ یاد رکھیں سخی بندہ کون ہوتا ہے؟ سخی بندہ وہ ہوتا ہے جس کے دل و دماغ کے اندر مال و دولت کی چاہت نہ ہو۔ کیا وہ ہمیشہ مال کو اللہ سے لیتا ہے اور دوسروں کو دیتا ہے۔ اللہ ان اہل بیت افراد نے الفقر و فخری، فقر میرا فخر ہے، اس کا باقاعدہ عملی نمونہ بن کے دکھایا۔ جب بھی ان کو کچھ ملا انہوں نے ہمیشہ وہ مال دوسروں کو دیا۔ سبحان اللہ۔ آگے ڈیٹیل سے آئے گا کہ آپ کی جب شادی حضرت مامون الرشید وہ کی ہو گئی تھی بیٹی سے، تو وہاں سے بھی بڑی کثرت کے ساتھ مال آپ کے پاس آیا، لیکن اس مال کو بھی آپ نے اللہ کی راہ میں بہت زیادہ خرچ کیا۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں، جو صحیح معنی میں یہ اہل بیت کے افراد ہیں، ان کے ہاں ایک شمول رحمت، یہ سب نے لکھا ہے کہ رحمت اور برکت اتنی شامل ہوتی ہے کہ ان کے قدم قدم پر مال و دولت ان کا استقبال کرتا ہے، اور یہ ہمیشہ مال و دولت کو دوسروں کے سپرد کرتے ہیں۔ اور پھر آپ نے دیکھا یہ تو قرآن کی باقاعدہ نص ہے، متقی بندے کو بغیر ظاہری سبب کے مال و دولت کثرت کے ساتھ ملتا ہے۔ آپ کا ایک لقب تقی ہے، یعنی آپ نے اگر تقوی کو کسی مجسم شکل میں چیک کرنا ہے وہ امام محمد تقی کو دیکھ لیں۔ سبحان اللہ۔ ان کے ہاں عصمت کا، ان کے ہاں حفاظت کا، ان کے ہاں
ان تمام چیزوں سے بلند ہونے کا جو ایک معیار تھا تو وہ اس کو بڑے اچھے طریقے سے آپ نے نبھایا. جبکہ تقی آپ کا نام نہیں ہے لیکن یہ لقب اس حد تک مشہور ہوا کہ نام کا حصہ بن گیا. نام کا حصہ بن گیا کہ انہوں نے اپنے ان تمام ہنگامی حالات میں کتنا تقوی اختیار کیا اور قدم قدم کس طرح پھونک کر رکھا کہ اس عام طور پر ماحول میں اپنے آپ کو اتنا بیلنس رکھنا سبحان اللہ مشکل ہو جاتا ہے. لیکن لوگوں نے دیکھا جی تقوی یہی ہے جو امام محمد تقی نے کر کے دکھایا. اللہ اس کے علاوہ آپ کا لقب زاہد بھی ہے، عابد بھی ہے، قانی بھی ہے. یہ آپ کے القابات ہیں. ویسے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے کہ اہل بیت کے افراد کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے ازلی طہارت کے ساتھ خاص کیا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات اور فیوزات کا مظہر بننے کے سب سے زیادہ حقدار سبحان اللہ. یہ جو حدیث مبارکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کی اخلاق کا رنگ اپنے اوپر چڑھاؤ. بالکل ٹھیک. تو ان پر اللہ کے اخلاق کا رنگ بڑا چڑھا ہوا تھا. اللہ تو اللہ تعالیٰ بھی اپنا تعارف کراتے ہوئے جواد، وہ جواد کا رنگ جو اللہ تعالیٰ کی صفت تھی وہ اہل بیت اطہار میں امام محمد تقی کے ہاں آئی. کیا تو آپ نے دیکھا پھر آپ نے وہ جو خوبصورت بات کی کہ حضرت علی رضا علیہ السلام کی شہادت جس انداز سے ہوئی، جس انداز سے آپ کو لے جایا گیا، آپ جیل میں رہے، وہاں زہریلے انگور آپ کو دیے گئے، پھر آپ نے اس شہادت کے مرحلے سے گزرے. اس کے علاوہ آپ کی پھوپھی جان اپنے بھائی کی تلاش میں کس طرح مدینے سے نکلتی ہیں، کن کن رستوں سے جاتی ہیں، صحابہ کے مقام پر ایک آزمائش بڑا ماحول بنتا ہے، ان کے ساتھی سارے شہید کر دیے جاتے ہیں، وہاں وہ شدید بیمار ہوتی ہیں، پھر ان کا وصال اور تدفین ہوتی ہے. اس سارے ماحول میں امام محمد تقی کی جو عمر ہے وہ 8-9 سال کے قریب ہے، لیکن اس وقت بھی لگتا یہ ہے کہ وہ اتنے مگن ہیں اپنے علم میں، اپنی تربیت میں، اپنے کمالات کے کسب میں کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ اس وقت عام طور پر بچے مایوس ہو جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، دل چھوڑ جاتے ہیں. لیکن یہاں اعتماد کا، یقین کا، توکل اور صبر کی کوئی ایسی کیفیت ہے کہ بندہ حیران ہوتا ہے کہ اتنا چھوٹا سا بچہ جب آپ کی بعد میں ملاقاتیں ہوتی ہیں جس نے بھی دیکھا چہرے پر کوئی بھی ملال اور مایوسی کا اچھا ہو نہیں سکتی نا. وہ ظاہر مصطفی و مرتضوی فیضان جس شخصیت میں آ کے مجتمع ہو جائے. اور آپ دیکھیں نا عمر بھی آپ کو کیا ظاہری طور پہ میسر ہے، 25 برس کی عمر میں آپ نے شہادت کا جام نوش کیا ہے. تو لیکن وہی بات دنیا کو یہ واضح کرنا ضروری تھا کہ عمر یہاں پر جو ہے وہ قید نہیں رکھتی. بات یہ ہے کہ جو مقام اور مرتبہ ہے وہ اتنا بلند ہے جو عقلوں سے ماورا ہے. امام محمد تقی علیہ السلام، اب ظاہر آئیے ان کی فہم و فراست پہ بات کرتے ہیں، ان کے تدبر پہ بات کرتے ہیں. ان کی ظاہر ہم بیان تو کیا کر سکتے ہیں، لیکن جو واقعات تاریخ کے سینوں میں رقم ہیں ان میں سے کچھ واقعات پہ خاص طور پہ جو مامون الرشید سے کم سنی میں آپ کی ملاقات ہوتی ہے اور اس دوران ایک خاص طور پہ جو ایک یوں کہیے کہ پر حکمت ڈسکورس جو آپ کے درمیان ہوتا ہے وہ بڑا کمال ہے صاحب. اس مکالمے پہ ذرا گفتگو کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جنید بھائی علامہ مناوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ائمہ مجتہدین میں سے کوئی امام اور مجتہد ایسا نہیں گزرا جس نے ائمہ اہل بیت کے علمی دسترخوان سے خوشہ چینی نہ کی ہو. بالکل صحیح. اور یہ امام اور مجتہد فخر کے ساتھ اس بات کو بیان کرتے تھے کہ ان کی زندگی کا وہ حصہ جو ائمہ اہل بیت اطہار کی صحبت میں گزرا وہ اپنی زندگی کے اس حصے کو فخر سے بیان کرتے تھے. بالکل جیسا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے لولا السنتان لہلک النعمان، وہ 2 سال جو میں نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں گزارے اگر وہ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. حقیقت یہ ہے کہ علم ہو، تدبر ہو، فراست ہو، ذہانت ہو، حاضر جوابی ہو، یہ ساری چیزیں ہاتھ باندھ کر باب مدینۃ العلم اور باب دار الحکمہ کے شہزادوں کے دروازوں سے خیرات پاتی ہے. اور مجھے کہنے دیں یہ جملہ کہ یہ جو چاروں مکاتب فکر ہیں یا اس کے علاوہ جو کچھ بھی پھیلا، جو کچھ بھی بٹائے امام جعفر صادق علیہ السلام کے توسط سے بٹائے. جی اب کسی امام کی زندگی کو پڑھ لیں تو ان کے پیچھے آپ کو اہل بیت اطہار کے ائمہ کا وہ فیض نظر آئے گا. بالکل ایسے. اب جو امام محمد تقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام آپ کی جو ذات ہے،
آپ کی ذات کا یہ کمال تھا کہ بچپن میں ہی اللہ تعالیٰ نے ایک تدبر، فراست اور حکمت آپ کو عطا کی تھی۔ 9 سال آپ کی عمر تھی، بغداد کی گلیوں میں آپ بچوں کے ساتھ موجود ہیں کہ وہاں سے مامون الرشید کا گزر ہوا۔ ٹھیک ہے۔ مامون الرشید کو دیکھتے ہی بچوں نے دوڑ لگا دی، لیکن آپ اپنی جگہ پر جم کر کھڑے رہے۔ مامون الرشید جب قریب پہنچا تو اس نے آپ سے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں گئے؟ آپ نے فرمایا 2 باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ راستہ تنگ ہوتا تو میں راستہ چھوڑنے کے لیے ہٹ جاتا، راستہ کشادہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ میں نے جرم کوئی نہیں کیا، میں کیوں بھاگتا، میں اس لیے اپنی جگہ پر موجود ہوں۔ وہ بڑا متاثر ہوا۔ اور پھر تیسری بات آپ نے یہ فرمائی کہ آپ کے بارے میں ہمارا یہ گمان ہے کہ آپ بلا وجہ کسی کو کچھ نہیں کہتے۔ یعنی امام تقی علیہ السلام نے یہ بتایا کہ جب جرم نہ ہو تو بھاگنا بھی نہیں چاہیے، بھاگنا نہیں چاہیے، ہے نا؟ جی بالکل۔ تو جب وہ 3 باتیں اس نے کی تو وہ بڑا متاثر ہوا آپ کی اس فہم و فراست سے، دانائی سے۔ تو اس نے فوراً سوال کیا کہ آپ کا نام کیا ہے اور آپ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں امام علی رضا کا بیٹا ہوں۔ اس نے آپ کو دعا دی اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔ اب وہ چونکہ شکار کے لیے نکلا تھا، آبادی سے جب باہر نکلا تو اس نے ایک باز کو ہوا میں اڑایا۔ وہ باز جو تھا وہ گیا تو تیتر کے پیچھے تھا، لیکن جب وہ واپس آیا تو اس باز کی چونچ کے اندر ایک چھوٹی سی مچھلی پکڑی ہوئی تھی۔ اب مامون الرشید کو وہ ایک بات سوجی کہ میں امتحان لیتا ہوں، تو وہ مچھلی ہاتھ میں پکڑی اور واپس جس راستے سے گزرا تھا اسی راستے پر آیا۔ بچے پھر دوڑ لگا گئے اور حضرت امام محمد تقی اسی مقام پر کھڑے ہیں۔ تو اس نے آ کر اس مچھلی کو ہاتھ میں پکڑ کر آپ سے سوال کیا کہ یہ بتائیں کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت سے اپنی قدرت کے سمندر میں چھوٹی چھوٹی مچھلیاں پیدا کی ہیں۔ شاہان وقت اور جو خلفائے وقت ہیں وہ بعض اپنے شکاری باز ہوا میں بیچتے ہیں، وہ مچھلیاں پکڑ کر لاتی ہیں، اور جو شاہان وقت ہیں وہ اپنے ہاتھوں میں چھپا کر رسول اللہ کی اولاد کا امتحان لیتے ہیں، اور اللہ رب العزت اس جواب کے ذریعے آل رسول کو عزت عطا کرتا ہے۔ تمہارے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی مچھلی ہے۔ وہ بڑا متاثر ہوا کہ آپ کی جو حاضر جوابی تھی۔ اور پھر دوسری بات یہ دیکھیے کہ ایک عام بندہ مومن کے بارے میں فرمایا کہ مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو جو ایمان کے مرکز میں آنکھ کھولتے ہیں اور جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ جب مامون الرشید نے یہ بات سنی تو اس نے کہا انت ابن الرضا حقا ومن بیت المصطفیٰ صدقا، یہ بات بالکل حق ہے کہ آپ امام علی رضا کے صاحبزادے ہیں، اور یہ بات بھی بالکل سچی بات ہے کہ واقعی آپ خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہیں، کیونکہ جس فہم و فراست کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ آپ نے جواب دیا، خانواد نبوت کا کوئی چشم و چراغ ہی جواب دے سکتا ہے۔ تو اصل یہاں بات سمجھنے والی یہ ہے کہ کچھ خصائص اور فضائل اور خوبیاں اور خصوصیات ایسی ہیں جو اہل بیت اطہار میں سینہ بسینہ منتقل ہوئی ہے، سینہ بسینہ چلتی رہی ہیں۔ ان میں علم ہے، حلم ہے، فراست ہے، شجاعت ہے، بہادری ہے، حق کے لیے ڈٹ جانا ہے، یہ ساری صفات ہیں۔ اہل بیت اطہار کا کوئی بھی فرد، وہ بچپن میں ہو یا جوانی میں ہو یا بڑھاپے میں ہو، اس کی ذات میں یہ اوصاف نمایاں نظر آتے ہیں۔ اور یہ میرا خیال ہے اگر میں غلط نہیں تو 8-9 برس کی 9 سال عمر، تقریباً عمر ہوگی، 9 برس نا۔ اور یحییٰ بن اقسم سے مناظرہ ہوا تھا پیر صاحب اس وقت، کیا یہی ڈیوریشن؟ اچھا اوکے۔ بارگاہ امام محمد تقی علیہ السلام کہ وہ اسوہ سرکار دو عالم کی ہیں تنویر، خطبات علی مولا کا عکس ان کی ہیں تقریر، وہ مولا رضا پاک کے خوابوں کی ہیں تعبیر، وہ خلق سے کر لیتے ہیں دل لوگوں کے تسخیر، توحید کے اسرار وہ یوں کھول رہے ہیں، محسوس یہ ہوتا ہے علی بول رہے ہیں، اللہ کے دربار سے پائی ہے طہارت، سرکار کی نسبت سے ملی ان کو کرامت، حیدر سے ملا علم تو شبر سے مروت، شبیر کے دربار سے پائی ہے شجاعت، نام ان کا محمد ہے، نام ان کا محمد ہے، تقی پیارا لقب ہے، یہ نام کی نسبت بھی فضیلت کا سبب ہے، اللہ نے سرداری جنت بھی عطا کی ہے، دھوم زمانے میں اسی گھر کی سخا کی، یہ عظمت کردار کے سنتے ہیں گدا کی، تربیت خاص ان کو ملی مولا رضا کی، تمکین کا گوہر ہیں تو تقدیس کا پیکر، خورشید رسالت کی ضیاء سے ہیں منور، ان کی تو عطا رب سے ہوئی شان
عنایت ان کو تو عطا رب سے ہوئی شان امامت، ان کو نہیں دنیا کی حکومت کی ضرورت، رکتا ہی کبھی ان کا نہیں دست سخاوت، ہے شیوائے تقی مولا کا ہر ایک سے محبت، بے مثل ہے نام ان کا تو بے مثل گھرانہ، ساجد کا یہ نذرانہ ہو بخشش کا بہانہ۔ ذرا پیر صاحب اب یہ بتلائیے کہ یہ جو بنیادی طور پہ مناظرہ ہے، یہ تاریخ کا صاحب ایک ایسا مناظرہ ہے نہ اس سے پہلے کبھی سننے کو ملا نہ اس کے بعد کبھی سننے کو ملا، اور عقل اس پہ حیرت میں مبتلا ہے۔ بتائیے ذرا کیا ہوا ہو؟ چونکہ آپ کے ذکر خیر میں بار بار علم وہابی کا ذکر ہو رہا ہے تو میں چاہتا ہوں علم لدنی کا قرآنی تصور ایک آیت پیش کروں، پلیز برکت حاصل کروں۔ پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما۔ پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کو سورہ کہف کی اس آیت میں بیان کیا اور حضرت خضر کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، پس انہوں نے پا لیا ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ خاص کو جسے ہم نے اپنی رحمت میں سے کچھ حصہ دیا ہے اور ہم نے علم لدنی میں سے کچھ حصہ دیا ہے۔ یعنی یہ قرآن حکیم علم لدنی کی تعریف اور علم لدنی کے حامل کی تعریف بیان کر رہا ہے۔ یہ اس لیے میں نے عرض کیا کہ آپ کی شخصیت کو جو اللہ نے، ہر امام علم لدنی کے حامل ہیں، خاص طور پر آپ کی ذات والا شان۔ ایک جملہ اور میں اپنے ناظرین کی ہدیہ یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ تمام جو دور ہے عباسی سلاطین کا اور خلفاء کا، اس میں مامون الرشید کا دور جو ہے وہ علم پروری کے اعتبار سے، دانش کدوں کے اعتبار سے، دانش گاہوں کے قیام کے اعتبار سے، لائبریریز کے قیام کے اعتبار سے اس کو اسلام کا عہد زرین تاریخ میں کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ اس وقت کی بہت بڑی سلطنت، اس کا کوئی عام عالم نہیں بلکہ اس کا چیف جسٹس جو بغداد میں ہے، اور اسے عربی میں قاضی القضات کہا جاتا ہے، اس کو انگلش میں ہم چیف جسٹس کہتے ہیں۔ یعنی جو اب جس وقت یہ جو ابھی بات ہوئی کہ مامون آپ کے علم سے متاثر ہوا اور متاثر ہو کر وہ آپ کو لے کر کہ یہ ابن الرضا ہیں دربار میں آیا، تو اس وقت اس نے کہا کہ میں ان کو بھی اپنی بیٹی کا عقد جو ہے وہ کرنا چاہتا ہوں ان کے ساتھ۔ تو اس وقت اہل دربار نے، بالخصوص جو اس کے ساتھی تھے، قریبی لوگ تھے، خاندان کے لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ پہلے بچے کو پرکھ تو لو، اتنی تھوڑی عمر میں ایسے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا میں نے دیکھ لیا ہے، تم نے پرکھنا ہے تو اپنی تسلی کر لو۔ اس مرحلہ پر قاضی یحییٰ بن اقسم کو دربار میں بلایا گیا اور اسے کہا گیا کہ آپ کی ذہانت کا امتحان لے اور آپ کا ججمنٹ کرے کہ آپ کا کیا ہے۔ اس نے آپ سے سوال کیا، اسلامی فقہ میں جو چند مشکل ترین مسائل ہیں ان میں سے ایک مسئلہ کفارات کا ہے۔ اس کا اس نے سوال کیا کہ اگر کوئی حالت احرام میں شکار کر لے تو اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ حضرت امام یعنی وہ سلطنت عباسیہ کا اس جو ہے وہ قاضی القضات چیف جسٹس، اور جیسے آپ نے کہا حضرت امام علی رضا علیہ السلام 8-9 برس کی عمر کے، لیکن ان کی رگوں میں نور نبوی گردش کر رہا ہے۔ شان یہ ہے، سبحان۔ آپ نے اس کے سوال کو ناقص قرار دیتے ہوئے فرمایا، اس سوال کی 22 صورتیں بنتی ہیں جو تم نے سوال کیا ہے، اور ان صورتوں میں سے چند ایک پر آپ نے کلام فرمایا کہ وہ جس شخص نے یہ شکار کیا ہے، سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس نے حالت احرام میں جو شکار کیا ہے وہ حدود حرم میں کیا ہے یا حدود حرم سے باہر کیا ہے۔ یعنی اگر وہ حدود حرم میں ہے تو اس کا جواب اور ہوگا، حدود حرم سے ہوگا کہ باہر سے ہوگا تو اس کا جواب اور ہوگا۔ کیا اس شخص نے یہ شکار قصدن کیا ہے، یعنی جان بوجھ کر کیا ہے، یا سہون کیا ہے، غیر ارادی طور پر اس سے شکار ہو گیا؟ یعنی جیسے روزہ رکھ کر بندہ بھول جاتا ہے، کچھ کھا پی لے، اس کا حکم اور ہے، اور جان بوجھ کر کھائے گا تو اس کا حکم اور ہے۔ اسی طرح اگر وہ قصدن حالت احرام کے ساتھ شکار کرتا ہے تو حکم اور ہوگا، اگر وہ سہون کرتا ہے لا علمی میں، بھول میں، تو اس کا حکم اور ہوگا۔ پھر اس نے جو شکار کیا ہے اس شکار کے حوالے سے اس کی آپ نے
میں 22 اس کی جزیات بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ یہ حکم، یہ کیفیت ہوگی تو اس کا حکم اور ہے، یہ کیفیت ہوگی تو اس کا حکم اور ہے، پر شکار پرندے کا کیا ہے یا کسی دوسرے جانور کا کیا ہے، یعنی یہ بھی ایک فرق ہے اس میں۔ اگر حرم میں کیا، حرم سے باہر کیا، وہ تو میں نے پہلے عرض کیا، اگر یعنی پرندے کا شکار ہے تو اس کا کفارہ اور ہوگا، اگر کسی دوسرے جاندار کا شکار ہے تو اس کا کفارہ اور ہوگا۔ یعنی آپ نے اس کی تمام جو تھی اس سوال کے پہلے تناقض کو بیان کیا کہ یہ اس میں نقص ہے سوال میں، آپ اپنے سوال کو صحیح ایکسپلین کریں کہ کفارہ کس کا پوچھنا چاہتے ہیں، یعنی بالکل پریسائز کوئسچن کریں جو پوچھنا چاہتے ہیں۔ اب یہ جو آپ کی خداداد علمی شان تھی، اس کے سامنے قاضی یحییٰ تو ایسے مبہوت ہو کر بیٹھا ہوا تھا کہ آج بول کون رہا ہے، اس ہستی کے اندر کلام کون کر رہا ہے۔ تو پھر مامون نے عرض کیا کہ آپ خود ہی ان سوالات کے جو آپ نے فرمائے ہیں ان کے جوابات بھی عطا کیجئے۔ تو آپ نے کیٹیگوریکلی ہر چیز کو کہ اگر وہ شکار جو ہے حالت احرام میں حدود حرم میں ہوگا تو اس کا کفارہ یہ ہوگا، حدود حرم سے باہر ہوگا تو کفارہ یہ ہوگا، قصدن ہوگا تو یہ ہوگا، سہون ہوگا تو یہ ہوگا، پرندے کا شکار ہوگا تو یہ کفارہ ہوگا، جاندار کسی اور جاندار کا ہے تو یہ ہوگا۔ یعنی پہلی ہی نشست میں وہ جو ایک شک تھا لوگوں کے ذہنوں میں کہ آپ کی کم عمر کے اعتبار سے، تو یہ خانوادہ نبوت کے جو بات ہے، وہ جو کہتے ہیں کہ علی شیر خدا ہیں اور علی کے جس بیٹے کو بھی دیکھو وہ شیر ہی معلوم ہوتا ہے، تو یہ اس گھرانے کی شان ہماری سمجھ سے بھی ماورا ہے اور ان کو دنیا کے انداز سے نہ دیکھا جا سکتا نہ سمجھا جا سکتا۔ کتاب الشفا کی جانب آپ کو لیے چلتے ہیں، نظر کی سلامتی کا عمل آپ کو بتلاتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کی نظر کمزور ہوتی ہے، ویسے نظر تو اپنا ہر اعتبار سے چاہے ظاہر کی ہو چاہے باطن کی ہو مضبوط ہی ہونی چاہیے۔ جس شخص کی آنکھ سے پانی بہتا ہو، آنکھ کو کسی بڑے نقصان کا خطرہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم گرامی یا بصیر ہو 1100 بار پڑھ کر آنکھ پر دم کیا جائے، آنکھ ہر قسم کی تکلیف سے محفوظ ہو جائے گی انشاءاللہ۔ امام محمد تقی علیہ السلام کا قول مبارک ہے کہ احساس ندامت، استغفار، گناہ کی تلافی اور دوبارہ نہ دہرانے کا عزم قبولیت توبہ کی شرائط ہیں۔ نبی سے ہے نسبت محمد تقی کی، نبی سے ہے نسبت محمد تقی کی، مسلم امامت محمد تقی کی۔ میرا خامہ جبریل نے آ کے چوما، میرا خامہ جبریل نے کے چوما، جو کی میں نے مدحت محمد تقی کی، جو کی میں نے مدحت محمد تقی کی، وہ اولاد نبی ہیں، وہ اولاد حیدر، وہ آل نبی ہیں،
جہاں پر فضیلت محمد تقی کی، انہیں مال دنیا کی حاجت نہیں ہے، انہیں مال دنیا کی حاجت نہیں ہے، دلوں پر حکومت محمد تقی کی، دلوں پر حکومت محمد تقی کی، وہ زندہ تھے ساجد، وہ زندہ ہیں اب بھی، وہ زندہ ہیں ساجد، وہ زندہ ہیں اب بھی، شہادت وراثت محمد تقی کی، شہادت وراثت محمد تقی کی، نبی سے ہے نسبت محمد تقی